پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس. کون؟ انس. انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. آ گئے دوست، آ گئے، دسترخوان بچھایا تو دیکھا دسترخوان گندا ہے، جلدی سے اٹھا لیا. سین میں تندور تھا، تندور میں آگ تھی، اس میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، رکھا، صاف ہے. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. میں نے آج تک ویسے کوئی واقعہ نہیں سنایا، کوئی بات نہیں سنائی جب تک اس میں سے کوئی پیغام نہ ہو. حضرت ابراہیم میں تقابل نہیں پیش کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تقابل سے. میں سہارا لے رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. بہت بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا. لیکن ادھر دیکھیے، دسترخوان گندا تھا، حضرت انس نے تندور میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھایا، دسترخوان صاف ہے. کھانا رکھا، صحابہ کو کہا کھانا کھائیں. دوست کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے لیا تھا، پہلے فن بتا، فن کیا ہے؟ میلا تھا، تو نے آگ میں ڈالا، صاف ہو گیا. حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس ہے. فرق صرف اتنا ہے، جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی. پیارے آقا گھر میں تشریف لائے، ام المومنین سید عائشہ روٹیاں بنا رہی تھی. فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی بناؤں. پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا، نبوت کے ہاتھوں سے گھڑا، روٹی بنائی، تندور میں لگائی، اندر تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد آواز دی عائشہ کوئی مہمان آ گئے ہیں، یا آٹا زیادہ آ گیا، ابھی تک اندر نہیں آئی ہو روٹیاں بنا کر. اما عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں، کھڑی اس لیے ہوں تندور پر، جس روٹی کو آپ نے ہاتھ لگایا آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی، اس پہ ابھی تک پانی ٹپک رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑے دوست میرے آئے ہوں گے، میرے اپنے بھی اور اپنے بھی. ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں، کوشش میں نے کی ہے، 13-14 سال ہو گئے مجھے سٹیج پر، کوشش میں نے یہی کی ہے کہ جو دوریاں ہیں میں انہیں کسی طریقے سے ختم کر سکوں. اس لیے بھی کوشش کی ہے کہ کسی کے کہنے پر یاد رکھیے صاحبان، کسی کے کہنے پر اپنی قبر خراب نہ کریں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں. توجہ رکھیے گا، میرا جملہ سنیے گا، میں نے یہ معجزہ سنایا کیوں. پیارے آقا کے ہاتھ لگے روٹی کو، آگ نے کچھ نہیں کہا. پیارے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آگ نے کچھ نہیں کہا. مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا. میں اپنی قبر، اپنی آخرت سامنے رکھ کے تیری قبر اور آخرت سنوارنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، کپڑے کو کچھ نہیں کہا، روٹی کو کچھ نہیں کہا. ارے یہی دست نبوت لگا ہے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو، عبد الرحمن کو. آگ جتنا ہی حیا کر لے. میں آپ کو گھر آ کے سمجھاتا ہوں.
توجہ دوستو، توجہ، بھرپور توجہ. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے کوئی آقا؟ ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا. افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کو اعمال پہ لانا تھا، انہیں جھگڑوں میں بانٹ دیا. قوم کو اعمال پہ لانا تھا کہ حضور کی زندگی اپنائیے، حضور کی سیرت اپنائیے، انہیں ان جھگڑوں میں بانٹ دیا. نور ہیں یا بشر ہیں، عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، حاضر ہیں یا ناظر ہیں، یا ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے حضور کو اللہ کس انداز میں بھیجا. قرآن ہے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، وہاں سے جملے لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تیری زندگی کے ایک ایک لحظے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو نمونہ بنایا. تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک رات دن کے لیے، ہر کھڑی کے لیے میں نے اپنے محبوب کو نمونہ بنایا ہے. کوئی اس بات کی فکر نہیں کہ قوم حضور کی سیرت اپنا رہی ہے یا نہیں اپنا رہی. جہاں دیکھی اختلافی بات سے کوئی میرا پیٹ بھرتا ہے، وہ اختلافی بات ٹھوک دی وہاں پر. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، ساری کائنات کا امام بنا کے بھیجا.